جو آخرت کی کمائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ویسے حرث کا معنی ہوتا ہے دانے کو بکھیرنا، مراد اس سے کھیتی بھی، کمائی بھی، اور مجازن اس سے ثواب بھی مراد لیا گیا۔ من کان یرید حرث الآخرہ انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو من کان یرید حرث الآخرہ، تو حرث کا ویسے معنی دانہ بکھیرنا، مراد اس سے کھیتی، کمائی اور اس سے ثواب بھی مراد لیا گیا۔ جو آخرت کے ثواب کو چاہتا ہے، آخرت کی کمائی کو چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے، نزید لہو فی حرثہ، تو ہم اس کی کمائی میں، اس کی کھیتی میں اور اس کے ثواب میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں۔ وہ ثواب ایک نیکی کرتے ہیں 10 گنا ملتا ہے، 70 گنا ملتا ہے، 700 گنا ملتا ہے، پھر بغیر حساب کے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت اس ثواب کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ کھیتی آپ دانہ ڈالتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ پودا بن کے نکلتا ہے اور اس پہ پھل پھول لگتے ہیں، وہی آپ کی کمائی کا اور محنت کا ثمرہ ہوتا ہے۔ یوں نہیں کہ دانہ ڈالا اور فوراً اس کا آپ کو نتیجہ مل جائے، اس کا کچھ ٹائم ہے بیچ میں ثمرہ ملنے میں، نتیجہ ملنے میں۔ اسی طرح آپ دنیا میں اعمال صالحہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نتیجہ جو ملنا ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد ملنا ہے، اور وہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما رکھا ہے آخرت کا۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر ان اعمال صالحہ کا ثمرہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کمائی کو چاہتا ہے، نزید لہو فی حرثہ، ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کمائی کو چاہتا ہے، نؤتہ منہا، ہم اس دنیا میں سے اس کو دے دیتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے نزید لہو فی حرثہ ہی نہیں فرمایا، اور اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزید لہو فی حرثہ، یہاں دنیا کی نفی نہیں فرمائی۔ تو جو نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت آخرت کے طالب کو دنیا سے محروم کر دیتے ہیں، دنیا اسے بھی ملتی ہے، لیکن اس کی آخرت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کی کمائی کرنا چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے دنیا میں سے دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں آخرت کی نفی فرمائی ہے، پہلے میں دنیا کی نفی نہیں ہے، آخرت میں اضافے کی بات ہے، اور یہاں دنیا میں اضافے کی بات نہیں ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا میں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے دنیا کی طلب رکھی، دنیا کی کمائی کرنا چاہی، نؤتیہ منہا، ہم اس دنیا میں سے اس کو دے دیتے ہیں۔ کتنا دیتے ہیں؟ اتنا دیتے ہیں جتنا ہم نے اس کے لیے مقدر میں طے کر رکھا ہے، جو ہم نے روز ازل سے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے اتنا ہی دیتے ہیں، اضافہ نہیں ہے یہاں پہ۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن یہاں یہ کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ عمل اگر اچھا کریں گے اور آخرت کے لیے کریں گے، وہ دنیا کا عمل بھی ہوگا اگر بظاہر رزق حلال بھی، جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو رزق حلال بھی ہم کماتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس میں نیت اگر ٹھیک ہے تو وہ اعمال صالحہ میں شمار کیے جائیں گے، نیک اعمال میں شمار کیے جائیں گے۔ اور اگر بظاہر دیکھنے میں اعمال اچھے ہیں لیکن اس سے طلب دنیا مقصود ہے، تو پھر لازمی طور پر مقصود ہی کو معتبر سمجھا جائے گا اور انہیں اعمال دنیا میں شمار کیا جائے گا، پھر وہ اعمال آخرت میں سے نہیں رہیں گے۔ جیسے کہ درس و تدریس ہے، امامت ہے، اور اسی طرح کوئی بھی دین کا کام ہے، جتنے بھی واعظ ہے اور دعوت و تبلیغ کے کام ہیں، تو اگر ان میں خدا نخواستہ نیت ٹھیک نہ رہی تو پھر لازمی طور پر وہ اعمال دنیا بن جائیں گے، اعمال آخرت نہیں رہیں گے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ام لہم، ام بمانا بل کے ہے، اور یہاں تو حمزہ استفہام جو شروع میں توبیخ اور ڈانٹ کے لیے ہے، کیا ان کے لیے شرکاء شریک ہیں، شرعوا لہم، جنہوں نے مقرر کر لیا ان کے لیے، من الدین، دین میں سے، دین سے مراد اس کی صفت یہاں معذوف ہے، من الدین الفاسدی، خراب دین میں سے، ما لم یأذن بہ اللہ، اس لیے کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہوگی وہ دین فاسد ہی ہوگا، وہ دین حق نہیں ہوگا۔ اور ما لم یأذن بہ اللہ سے مراد شرک، جو شرک وہ کرتے ہیں، جو حلال و حرام کو وہ اپنے لیے اختیار کرتے ہیں،
اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر لیا، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کر لیا، جبکہ اللہ رب العزت نے حلت و حرمت کا اختیار کلی طور پر اپنے پاس رکھا ہے، انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ڈانٹ کے طور پر فرمایا ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے یعنی اہل مکہ کے لیے، کفار مکہ کے لیے ایسے شریک ہے، شرعوا لہم جن شریکوں نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہو، من الدین دین میں سے، ما لم یأذن بہ اللہ جس دین کی اللہ نے انہیں اجازت نہیں دی، ولولا کلمۃ الفصل، کس کا مائک کھلا ہے؟ اگر فیصلے کا کلمہ نہ ہوتا، لقضی بینہم وبین المؤمنین، تو ان کے اور ایمان والوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، بالتعذیب لہم فی الدنیا، دنیا ہی کے اندر انہیں عذاب دے کر۔ تو بینہم کے بعد محذوف عبارت یہ ہوگی وبین المؤمنین، ان کے اور ایمان والوں کے درمیان، چونکہ ایمان والے اور ان کے درمیان اختلاف ہے، ایمان والے جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ منکر ہیں، ایمان والے جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے وہ مکذب ہیں، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کیونکہ مشرکین مکہ اور شرک کرنے والے اور اپنی طرف سے دین میں ایجادات کرنے والے یہ سارے کے سارے ظالم ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بے شک ظلم کرنے والے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ترى الظالمین مشفقین، تو دیکھے گا ظالم لوگوں کو، ظالمین ترى الظالمین یوم القیامہ، ظالم لوگوں کو دیکھے گا قیامت کے دن، مشفقین خائفین، وہ ڈر رہے ہوں گے، مما کسبوا فی الدنیا، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں کیے، چونکہ اعمال دنیا میں کیے، اعمال سیئہ برے اعمال دنیا میں کیے، اب کمائی اور ثمرہ ان کا ملے گا آخرت میں، اس لیے اللہ فرماتے تو دیکھے گا ظالم لوگوں کو وہ ڈر رہے ہوں گے مما کسبوا، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ یعنی عذاب، جو عذاب ہوگا وہ واقع ہوگا ان پر قیامت کے دن۔ یہ وہوا کی ضمیر کا مرجع ہم نکالیں گے الجزاء یا العذاب، الجزاء نکال لیں، جزا، وہ جزا واقع ہوگی ان پر قیامت کے دن۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے انہوں نے اعمال صالحہ کیے، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، روضات یہ روضہ کی جمع بمعنی باغ، اور جنت جنات کی جمع، جنت کے مختلف درجات ہیں، ان درجات کے اعتبار سے جمع کا صیغہ ہے، ویسے جنت تو ایک ہی ہے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے، اس طرف ہے کہ نعمت اللہ کی لامتناہی ہوں گی، اور چونکہ انسان کے تصور کا اور انسان کی مشیت کا، چاہت کا کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، تو جتنی چاہت ہوگی جو اتنی ہی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ملیں گی، ذالک هو الفضل الکبیر، اور وہ فضل ہے بہت بڑا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ ہے جس کی خوشخبری اللہ دیتا ہے اپنے بندوں کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو ایمان لا چکے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے کہ میں نہیں مانگتا تم سے کسی طرح کا اجر، الا المودۃ فی القربى، مگر دوستی، تعلق، قرابت کی وجہ سے۔ فی مولانا یہ تعلیلیہ ہے، فی لام کے معنی میں ہے الا المودۃ للقربى، مگر وہ مودت محبت جو قربت کی وجہ سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، چونکہ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دیتے تھے، اور صرف آپ ہی کو نہیں بلکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمومی اعلان یہ تھا کہ ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر صرف اللہ رب العزت کے ذمہ ہے، ہم اپنی محنت کا اجر دنیا والوں سے نہیں مانگیں گے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا،
ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ الا حرف استثناء متصل نہیں منقطع ہے. متصل اور منقطع میں فرق آپ نے پڑھا ہے نحو کے اندر. دونوں کی ایک جنس ایک ہو تو متصل ہوتا ہے، جنس الگ الگ ہو تو منقطع ہوتا ہے. اگر مستثنیٰ منہ میں داخل ہو تو پھر وہ متصل ہوتا ہے، اور اگر داخل نہ ہو تو منقطع ہوتا ہے. تو یہ داخل نہیں ہے جی. اسألکم علیہ اجرن، اجرن کے اندر المودۃ فی القربہ داخل نہیں ہے. صرف کہنا یہ مقصد ہے کہ تم ہمارے اوپر جو ظلم کرتے ہو، ہمارے ہمارے اعلان کی مخالفت کرتے ہوئے، ہماری دعوت کی مخالفت کرتے ہوئے، کم از کم تمہیں ہماری اس قرابت کا تو لحاظ کر لینا چاہیے تھا جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے. عرب کے اندر رشتہ داریوں کا بڑا لحاظ کیا جاتا تھا، قرابت کا لحاظ کیا جاتا تھا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرابت کا لحاظ کرنے کی ان سے فرمائش فرمائی ہے کہ اس قرابت کا لحاظ کر کے کم از کم اذیت تو نہ دو، علی اعلان ہمیں دعوت کا کام تو کرنے دو. ہمیں اپنا، آپ نہیں مانتے ہو نہ مانو، ایمان نہیں لاتے ہو نہ لاؤ، لیکن ہمارے ساتھ یوں زیادتیاں تو نہ کرو. یہ تو قرابت داری کے خلاف ہے. اخلاقی فریضہ جو اخلاق انسان کے، وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں مسلم ہے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لحاظ کی بات کی ہے، تو وہ دعوت و تبلیغ کی اجرت کے طور پر نہیں ہے، نہ یہ دعوت و تبلیغ کی اجرت بنتی ہے. اس لیے آیت مبارکہ کا جو صحیح مفہوم ہے وہ میں نے عرض کر دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے اس پر اجر کا امیدوار نہیں، اجر نہیں مانگتا ہوں. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر مودت کا معنی محبت بھی ہے، دوستی بھی ہے، اور لحاظ بھی ہے، مگر لحاظ قرابت کی وجہ سے. تو فی میں نے عرض کیا کہ یہ فی یہاں لام کے معنی میں ہے، اور یہ فی تعلیلیہ ہے. جب تعلیلیہ ہوگا تو اس کو لام کے معنی میں کر لیں گے، الا المودۃ للقربى، قرابت کی وجہ سے. اس کا معنی امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی نے احکام القرآن میں کیا کہ معنی ہو اللہ تؤذونی لقرابتی منکم. اس کا معنی یہ ہے کہ تم میری قرابت کی وجہ سے مجھے تکلیف نہ دو، اذیت نہ دو، پیغام مجھے پہنچانے دو، اور میرے پیغام کو عقل کے ترازو پر تولو، دلیل کے میزان میں تولو. بخاری شریف میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضرت، کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے بات کرنے میں جلدی کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں تقریباً بہت سارے خاندانوں میں تھیں، اور کہیں آپ کی پھپھو کی وجہ سے یعنی ددیال کی وجہ سے، کہیں ننیال کی وجہ سے، اور پھر ازواج کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح زیادہ فرمائے، ان کی بھی ایک حکمت تھی کہ عرب کے اندر سسرالی رشتوں کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، دامادی رشتوں کا بڑا اکرام کیا جاتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے اندر جو نکاح فرمائے، ان نکاحوں میں سے، نکاحوں کی جہاں اور حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ دعوت کا جو سننے میں ذرا نرمی کریں اور اس چیز کا لحاظ کریں. تو الا المودۃ فی القربى کا مطلب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرابت داری کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے میرا لحاظ کرو، اور میرے ساتھیوں کا بھی لحاظ کرو، چونکہ ان کی بھی تمہارے ساتھ قرابت داریاں ہیں. شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے اپنی محنت کا، دعوت کا اجرت تو نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میری قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں. پھر قرابت دار کون ہے؟ تو قرابت داروں کے بارے میں کہا سیدنا علی ہیں، سیدہ فاطمہ ہے، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں. لیکن یہ تفسیر بالرائے ہے. ایک روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اسی طرح کی منسوب ہے بعض تفاسیر میں، اور لیکن اس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور فتح الباری کے اندر بھی، فتح الباری شرح بخاری، اس میں دونوں حضرات نے یہ فرمایا کہ اسنادہ واہن، اس کی اسناد بالکل فضول ہے.
فی اور یہ بھی فرمایا فی ضعیف و رافضی، اس میں ضعیف راوی بھی ہیں اور رافضی راوی ہیں شیعہ حضرات۔ رافضی جو متعصب قسم کے شیعہ جن کے عقائد کفری ہیں، جن کے کفر پر کبھی امت کا اختلاف نہیں رہا، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ روایت گھڑ لی ہے۔ اس کی عقلاً بھی یہ روایت ٹھیک نہیں بنتی، تفسیر ٹھیک نہیں بنتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 ہجری میں ہوا مدینہ المنورہ میں، اور پھر 3 ہجری میں تقریباً نصف رمضان میں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے، اور پھر 4 ہجری میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی 5 شعبان کو۔ تو یعنی جس وقت آیت نازل ہو رہی ہے تب تک تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا، اولاد کہاں سے ہونی تھی؟ اس لیے آیت مبارکہ میں پھر آیت کے جو الفاظ ہیں وہ بھی یعنی عقل بھی کہتی ہے کہ یہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے، روایت کے جو آیت مبارکہ کے الفاظ ہیں وہ بھی اس کی تردید کرتے ہیں۔ الا المودۃ فی القربا، اگر قرابت داروں کی محبت مانگنی ہوتی تو درمیان میں فی نہ ہوتا، پھر یہ ہوتا الا المودۃ القربا، قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ تو قرابت داروں کی محبت نہیں مانگی، بلکہ یہ مانگا گیا کہ الا المودۃ فی القربا، قرابت کی وجہ سے جو لحاظ رکھنا چاہیے وہ لحاظ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ کم از کم اتنا لحاظ تو کر لو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو نیکی کرے گا، پھر نیکی کی تفسیریں اسی اعتبار سے 2 کی گئی ہیں۔ بعض نے مودت اس کا مرجع قرار دیا، حسنہ کا مرجع مودت ہے کہ جو قرابت داری کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرے گا اور آپ کے ساتھیوں کا لحاظ کرے گا، مانے نہ مانے اس کے وہ اپنا اس کا اختیار ہے، لیکن اگر مخالفت نہیں کرے گا، دشمنی نہیں رکھے گا تو نزید لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے نیکی کو ہم اس کے لیے نیکی میں اضافہ کر دیں گے۔ اور وہ نیکی میں اضافہ کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم اسے ہدایت دے دیں گے۔ اور اگر وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً میں حسنتاً عام ہو اور حسنت سے مراد اطاعت ہو، فرما برداری ہو، نیکی ہو، تو پھر آیت کا مطلب یہ بن جائے گا کہ نزید لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے حسنا، حسنا سے مراد جنت، وہ کلم وعد اللہ الحسنہ، حسنہ سے مراد وہاں بھی جنت لیا گیا، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر لیا، تو حسنہ سے مراد جنت، اور حسنہ سے مراد حسنتاً بھی ہو سکتا ہے، حسنتاً بتضعیف الحسنہ، نیکیوں میں اللہ رب العزت اضافہ کر دیں گے کہ 10، 70، 700، اور پھر بغیر حساب، بغیر حساب کی نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، شکور، اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے، للقلیل، تھوڑی تھوڑی نیکیوں کی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے، فیضاعفہ، اور تھوڑی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کا یہ احسان بھی ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ افطرا علی اللہ کذبا، اس نے اللہ رب العزت پر جھوٹ گھڑ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے نبی، قرآن کریم اس نے خود بنایا اور پھر منسوب اللہ کی طرف کرتا ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اگر اللہ چاہے تو وہ مہر لگا دے آپ کے دل پر، ویمحو اللہ الباطل، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے، ویحق الحق بکلماتہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو ثابت کرتا ہے۔ ایک تو مشرکین مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض، افتراء کا الزام، اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن کریم کو اپنی طرف سے گھڑ لینے کا الزام لگاتے ہیں، تو یہ الزام ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے الزام ٹھیک نہیں ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی وحی کا مدعی بنے اور پھر اللہ رب العزت اس کے دعوے کو چلنے دے دے، وہ کہے کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر وحی نازل کی اور پھر اس کا بطلان نہ ہو، کوئی کہے کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر وحی نازل کی پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور بصیرت پیدا کر دیں، ایسا ہو نہیں سکتا، اس کا دل اندھا ہو جائے گا، اس کے دل پر اللہ مہر لگا دے گا۔ دیکھ لیجئے جن جن لوگوں نے دعوت نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور انہوں نے اپنے اوپر نزول وحی کے جھوٹے دعوے کیے ہیں،
ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مہر لگائی، نور بصیرت سے محروم ہوئے، بصارت سے بھی محروم ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنے کلام کے اندر ایسی ایسی متنازع متضاد باتیں کہی ہیں کہ کوئی عام شریف انسان بھی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ قریبی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو دیکھ لیا جائے، اس خناس نے ایسی ایسی باتیں بکی ہیں کہ وہ آپس میں بھی ٹکراتی ہیں، اور پھر وہ شرم و حیا سے بھی بالکل عاری انسان تھا، اور شرم و حیا کے خلاف اس نے باتیں کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے انسان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا یہ قول سچا ہوتا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کو اپنی طرف سے گھڑ لیا، تو اللہ کہتا ہے فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، وہ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، آپ کو بصیرت سے محروم کر دیتا۔ لیکن دیکھ رہے ہیں کہ آپ بصیرت سے محروم نہیں ہیں، آپ کے دل پہ مہر نہیں لگی، آپ کے قدم رکے نہیں، آپ کے قدم بڑھتے بڑھتے آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کا دوسرا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ یمحو اللہ الباطل، اللہ باطل کو مٹاتا ہے، اللہ باطل کو چلنے نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العزت آپ کو تو نہیں مٹا رہا، آپ کی بات کو، آپ کی دعوت کو تو پھیلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ کے قدم آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ سچے رسول، آپ مشرکین کے اس دعوے کی تکذیب اللہ رب العزت نے فرمائی۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ رب العزت حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ قرآن کریم ہے، المنزلاتی علی نبیہ، جو کلمات اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ رب العزت سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ایک تفسیر تو مولانا اس آیت مبارکہ کی یہی ہے جو میں نے عرض کر دی ہے، اور دوسری تفسیر اس آیت مبارکہ کی یہ فرمائی گئی فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ يَرْبِطُ کے معنی میں ہے، اور عَلَىٰ قَلْبِكَ، بے شک اللہ رب العزت اگر چاہتا تو وہ مضبوط کر دیتا۔ یہاں یختم مضبوطی کے معنی میں ہے، مہر بھی جس کاغذ پہ لگ جاتی ہے جس بات کے آخر میں، تو وہ بات مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اللہ باندھ دیتا، مضبوط کر دیتا علی قلبک، آپ کے دل کو، کس بات پر؟ بالصبر علی آذاہم، مشرکین جو آپ کو ایذا دینے والے جملے کہتے ہیں، جو آپ کو تکلیف دینے والی باتیں کہتے ہیں، تو ان باتوں پر صبر کے ساتھ آپ کے دل کو اللہ مضبوط کر دیتا۔ پھر مضبوط کرنے کے بعد وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ رب العزت ان باطل باتوں کو مٹا دیتا۔ یہ یمحو تھا اصل میں، ہا کے بعد واو ہے، واو کے بعد الف ہے، جمع کا صیغہ ہے یمحو، تو یختم پر اس کا عطف نہیں ہے، نہ ہی یہ مجزوم ہے۔ عرب کے اندر، کلام عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ جو الفاظ بولنے میں نہیں آتے تو بسا اوقات انہیں لکھا بھی نہیں جاتا۔ ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی کیا جاتا ہے رسم الخط میں کہ جو الفاظ تلفظ میں نہیں آتے، بولنے میں نہیں آتے، تو ان کو لکھا بھی نہیں جاتا۔ اب یمحو اللہ کے آگے آگے واو بھی تھی اور الف بھی تھا، چونکہ وہ لکھنے میں پڑھنے میں نہیں آتا تو اس کو لکھا بھی نہیں گیا۔ پھر واو کو مٹا دینے میں، واو کو نہ لکھنے میں نکتہ یہ ہے کہ اس میں مبالغہ ہے کہ اللہ رب العزت باطل کو جلدی مٹاتا ہے، زیادہ دیر چلنے نہیں دیتا، اس کا باطل ہونا اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی قصدن جان بوجھ کر اس باطل کو اختیار کرے تو ان کی اپنی گمراہی، شقاوت اور بدبختی ہے، وگرنہ اللہ رب العزت باطل کے باطل ہونے کو وہ چھپا نہیں رہنے دیتا، وہ جلدی ظاہر کر دیتا ہے۔ تو جس نے بھی دعوے نبوت کیا، تو پھر اس کا باطل ہونا، کاذب ہونا، کذاب ہونا، دجال ہونا، وہ چھپا نہیں رہا، وہ بڑی جلدی اللہ نے واضح کر دیا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ رب العزت باطل کو مٹا دیتا ہے۔ الذی قالوہ، اور اس باطل میں سے ایک باطل بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان باندھا۔ اللہ رب العزت نے اس بہتان کے باطل ہونے کو بالکل واضح کر دیا کہ قرآن کریم اسی تابانی کے ساتھ، اسی جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے اندر یہ اعلان بھی موجود ہے کہ جو میری تکذیب کرتا ہے تو پھر وہ لائے میرے جیسا قرآن، 10 صورتیں لائے، ایک صورت لائے، تو وہ اعلان قرآن مجید کا آج تک باقی ہے، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ رب العزت حق کو، حق سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر
کلمات یہ قرآن پاک کا نازل ہونا، آپ کا اللہ کا رسول ہونا، بکلمات ہی سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے، اپنے کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العزت حق کو ثابت کرتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، بما فی القلوب، جو دلوں میں باتیں، اللہ رب العزت انہیں جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور اللہ وہ ذات ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ پہلے چونکہ باطل لوگوں کا ذکر ہے تو باطل لوگوں کو متوجہ کیا گیا، اس بطلان سے باز آ جاؤ اور اسے توبہ کر لو، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، قبول توبہ کے اندر کبائر کی بات ہے، اور وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ کے اندر صغائر کی بات ہے، اور یہاں عن یہ من کے معنی میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، جو توبہ کو قبول کرتا ہے، عن عبادہ، من عبادہ، اپنے بندوں سے۔ ان عبادہ کے اندر مولانا ترغیب ہے توبہ کی طرف۔ گناہ گار کو اللہ رب العزت پھر بھی اپنا بندہ قرار دے رہا ہے، انہیں عظمت اور انہیں ان کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے، اور توبہ قبول ہوتی ہے۔ کبائر سے کبیرہ گناہ جتنے بھی ہوں گے اللہ رب العزت ان سے اللہ تعالیٰ ان سے انہیں معاف کر دے گا۔ باقی نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں تو ان سے پھر خود بخود بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو وہ یعفو عن السیئات، اللہ تعالیٰ برائیوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ یعلم ما تفعلون، اور اللہ رب العزت جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو، توبہ کو بھی اور دیگر سب اعمال کو اللہ رب العزت جانتا ہے، کس اخلاص کے ساتھ کرتے ہو، کیا نیت ہے تمہاری اس کے اندر، اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور قبول کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ کافر کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر یہاں اہل ایمان کا ذکر اہل ایمان کی شرافت کی وجہ سے کیا، اور ان کے اللہ کے مقرب ہونے کی وجہ سے کیا، چونکہ وہ ایمان لا چکے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ رب العزت انہیں زیادہ کر دیتا اپنے فضل سے، ان کی توبہ کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر اس پہ اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ توبہ کرنے کے ایک مستقل اجر ہے۔ توبہ کے فضائل آپ نے پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں علماء کرام سے۔ تو اللہ رب العزت توبہ کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں کہ میرے روٹھے ہوئے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، تو وہ یزیدہم من فضلہ، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کی توبہ کے اندر اتنی آہوزاری نہیں ہوتی، اس کی توبہ کبھی اتنی اتنی لجاجت اور عاجزی کے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی توبہ سارے گناہوں سے نہیں ہوتی، جو اس کے ذہن میں یاد ہے وہی وہ یاد کر کے انسان توبہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت وہ سارے گناہ اس سے معاف فرما دیتے ہیں جو اس نے اس سے پہلے کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ترغیب ہے توبہ کرنے کی۔ والکافرون لہم عذاب شدید، یہ ترہیب ہے کافروں کے لیے کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ، جب یہ بات کی کہ ایمان والوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، ایمان والوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، تو لازمی طور پر ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایمان والوں کی اگر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ایمان والے یہ بھی تو اللہ سے کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رزق میں اضافہ تو نہیں ہو رہا، وہ تو تنگی میں ہے، فقر میں ہے، فاقہ میں ہے۔ اور جتنے بھی ایمان والے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ، رزق کی تنگی یا رزق کا کم ہونا، بقدر کفایت ہونا، یہ بھی تو اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس لیے کہ رزق کا زیادہ ہونا، مال کا زیادہ ہونا انسان کو بغاوت پہ اکساتا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کھول دیتا، کشادہ کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں بغاوت کرتے، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ نازل کرتا ہے، اتارتا ہے اندازے کے ساتھ جو وہ چاہتا ہے۔ انہو بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایک تفسیر تو آیت کی یہ ہے، ماقبل کے ساتھ اس کا ربط بھی ہے اس تفسیر کا بھی، چونکہ اللہ رب العزت پہلے فرما چکے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ دوسری تفسیر اس آیت مبارکہ کی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی اصحاب الصفہ کے بارے میں۔ اصحاب الصفہ
جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں تعلیم و تعلم کے لیے اپنے پاس ٹھہرایا ہوا تھا، طلباء دین متین کی تعلیم حاصل کرنے والے، ان پر مشرکین مکہ نے طعن و تشنیع کی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اور اگر اس آیت مبارکہ سے مؤمن اور کافر دونوں ہی مراد ہوں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ، لِعِبَادِهِ سے مراد مؤمن بھی ہوں کافر بھی ہوں، دونوں ہی مراد ہوں، تو پھر آیت مبارکہ کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا چلانے کے لیے یہ طے فرمائے کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ، تاکہ جس کے پاس کم پیسے ہیں وہ زیادہ پیسے والے مالدار اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ سب کے پاس برابر ہوتے تو کون کس کا حاکم بنتا، کون آقا بنتا، کون غلام بنتا، کون بڑا بنتا، کون مالک بنتا اور کون ملازم بنتا۔ تو یہ مال و دولت کی کمی بیشی یہ انسانوں میں ایک دوسرے کی احتیاج پیدا کر دی، انسانوں میں ایک دوسرے کی اللہ نے ضرورت پیدا کر دی، جس کی وجہ سے امیر کو غریب کی ضرورت ہے، غریب کو امیر کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کی ضرورت پورا کرنے کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ سب جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ احتیاجی والی صورت پیدا کرنے کے لیے یوں فرمایا کہ کسی کو رزق کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، اس لیے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں بغاوت ہوتی، سرکشی ہوتی، اگر سب کے لیے رزق کشادہ ہو جاتا، کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہ ہوتی، تو ہر ایک اپنی جگہ پہ وہ حاکم بنتا، تو لازمی طور پر بغاوت ہوتی زمین کے اندر۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ رب العزت نازل کرتا ہے اندازے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ وہ ذات ہے جو نازل کرتا ہے بارش کو۔ غیث کہتے ہیں ویسے مفید بارش کو، فائدہ پہنچانے والی بارش کو الغیث کہتے ہیں، مطر کہتے ہیں مطلق بارش کو۔ تو وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ وہ ذات ہے جو بارش کو نازل کرتا ہے مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، ان کے مایوس ہو جانے کے بعد۔ انسان مایوس ہوتا ہے قحط کی وجہ سے، دیر تک بارش نہ ہونے کی وجہ سے، فصلیں نہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہوا، پھر اللہ رب العزت بارش کو برساتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا قول، ان لوگوں کا دعویٰ غلط ہے جو کہتے ہیں کائنات خود بخود چل رہی ہے، بس یہ اسباب ہیں، اور اسباب کے مطابق خود بخود سارا نظام چل رہا ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے۔ حالانکہ ضرورت ہے لیکن چیز نہیں آ رہی، تبھی تو مایوسی ہے۔ اور پھر اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بارش کو برسایا جاتا ہے، انسان کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور یہ کبھی کبھار ایسا جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے غافل نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ رحمت سے مراد بارش بھی ہو سکتی ہے، اور رحمت سے مراد رزق بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ بارش اترتی ہے، بارش برستی ہے، پھر اللہ رب العزت اس بارش کی برکت سے رزق کو پھیلا دیتا ہے۔ تو ینشرو و ینشر رحمتہ وہو الولی الحمید، اور اللہ رب العزت ولی ہے، کارساز ہے، لہٰذا اس نے دنیا میں لوگوں کی مشکلات کو تو حل کرنا ہے کیونکہ کارساز وہی ہے، اور حمید ہے چونکہ مشکل کشا وہی ہے تو قابل تعریف بھی وہی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو پھیلایا ان دونوں میں دابہ میں سے۔ دابہ کس کو کہتے ہیں؟ دابہ کا ہم ترجمہ پہلے کر چکے ہیں 12ویں پارے کے آغاز میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو دابہ کہتے ہیں زمین پہ رینگنے والے کو، لفظی معنی اس کا دابہ کا رینگنے والا، لیکن یہاں مراد رینگنے والا نہیں ہے جی، یہاں مراد ذی روح ہے، وہ کوئی بھی ہو، انسان ہو، جانور ہوں، فرشتے ہوں، پرندے ہوں، کوئی بھی ذی روح ہوں، اللہ رب العزت نے ان سب کی بات فرمائی۔ وما بث فیہما، جو اس نے پھیلایا ان دونوں میں، من دابۃ ذی روح، اس لیے کہ اگر دابہ کا معنی صرف رینگنے والے کریں گے تو پھر ہمیں آیت کے اندر تعویلات کرنی پڑیں گی کہ آسمان میں رینگنے والی کون سی مخلوق ہے، زمین کے اندر تو رینگنے والی چیزیں ہیں، سانپ ہے اور دیگر چیزیں ہیں جو پیٹ کے بل چلتی ہیں۔ تو وما من دابہ بغیر تعویل کے جو اس کی صحیح تفسیر
آسان ہے وہ یہ کہ دابہ سے مراد زیرو ہے، اور زیرو اللہ رب العزت نے سارے پیدا کیے، انسان بھی، جنات بھی، جانور بھی، پرندے بھی، ملائکہ بھی، وہ آسمانوں میں بھی ہیں، وہ زمینوں میں بھی ہیں، وہ علی جمعہم، اور وہ قادر ہے ان کے جمع کرنے پر، اذا یشاء، جب وہ چاہے گا، قدیر وہو قدیر علی جمعہم، وہ قادر ہے ان کو جمع کرنے پر، جس نے پھیلایا ہے تو وہ اکٹھا بھی کر سکتا ہے، جو پھیلانے پر قادر ہے تو وہ اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، وہ یعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے۔ ایک تو مولانا یہ خطاب ہے بالغ گناہ گاروں کو، نابالغ گناہ گار اور معصوم بالغ، یہ دونوں اس سے نکل جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ماں کے اندر تخصیص ہے، ماں کے اندر عموم نہیں ہے۔ آیت مبارکہ کا مطلب یہ بنے گا کہ مؤمن گناہ گاروں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، تو وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، وہ یعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ تو ایمان والوں کی ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں، ان کی اس کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ باقی بچوں پر بھی تکلیف آتی ہے، اور معصوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی تکالیف آتی ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ ماں کے اندر تخصیص ہے، عموم نہیں ہے۔ ساری تکلیفیں گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بس اوقات تکالیف آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، بس اوقات تکالیف انسان کی بلندی کے درجات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اولاد پہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس میں بڑوں کی آزمائش ہے، اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر یا اولیاء کرام پر یا اللہ کے مقربین پر تکلیف آتی ہے تو ان کے بلندی کے درجات کے لیے ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جس کو بھی تکلیف آئی تو گناہ کی وجہ سے آئی، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے اس ماں کے اندر عموم نہیں ہے، تخصیص ہے اس ماں کے اندر۔ وما اصابکم من مصیبہ۔ السلام علیکم جی مولانا وعلیکم صاحب، السلام۔ آواز جی جی کاٹ رہی؟ جی، کیا فرما رہے ہیں آپ جی ناصر خان؟ ناصر خان بھائی کہہ رہے ہیں آواز کٹ رہی ہے، آواز آ رہی ہے استاد جی۔ ناصر خان تھوڑی سی سائڈ بدلیں حضرت۔ آپ کی طرف سگنل کا مسئلہ ہوگا، باقیوں کو آواز تو ٹھیک آ رہی ہے۔ پھر ایدیکم جو اللہ نے فرمایا، سارے گناہ تو ہاتھ سے نہیں ہوتے، دیگر اعضاء سے بھی ہوتے ہیں۔ اکثر چونکہ ہاتھ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے، اور یا پھر ایدیکم سے مراد قوت ہے، انسان جو اپنی طاقت اور قوت سے گناہ کرتا ہے تو پھر ان گناہوں کا تھوڑا تھوڑا وبال انسان کو دنیا میں بھی بس اوقات چکھنا پڑتا ہے۔ وہ یعفو عن کثیر، بہت سارے تو معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی لیا میں ایک واقعہ ہوا، شاید آپ حضرات نے سنا ہی ہوگا۔ ہمیں اس طرح معلوم ہے کہ میرے سسرال ہے ادھر ضلع لیا کے آگے تحصیل چوبارہ، وہاں کی ایک فیملی فوجی تھے، ان کے بچے جوان وہ فوج میں تھے، تو وہ رہتے تھے ادھر تھے پنڈی، اور وہاں اپنے چونکہ آبائی علاقہ وہ ہے تو وہاں پہ گئے، ان کی زمینیں ہیں، درخت انہوں نے کچھ جلائے، تو بتلاتے ہیں کہ ایک درخت کو انہوں نے آگ لگائی، جل گیا، دوسرے کو درخت یا کوئی جھاڑیاں ہوں گی، دوسری کو لگائی تو وہ جلی نہیں، آگ لگانے کی کوشش کی، ایک بار دو بار، اس کو آگ نہیں لگی، تو اس کی والدہ نے کہا کہ اس پہ پیٹرول ڈالو، تیل ڈالو، تیل ڈال کے جب جلایا تو وہاں سے ایک لومڑی نکلی، وہ تھی، وہ اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ آگ لگا رہے تھے، لگ نہیں رہی تھی کیونکہ لومڑی اپنے بچوں کو لے کے وہاں چھپی ہوئی تھی، اور انہوں نے تیل ڈال کے آگ لگائی، لومڑی وہاں سے بھاگ کے نکلی، وہ بھاگ کے نکلی ہے، پھر اندر جائے، پھر باہر نکلے، پھر اندر جائے، وہ بیچاری بتلا رہی تھی چیخ چیخ کے کہ میرے بچے ہیں اندر، لیکن انہوں نے دیکھنے کے باوجود بھی آگ کے اندر اس کے بچوں کو جلا ہی دیا، وہ لومڑی بھی اندر گھس کے وہ بھی جل گئی بچوں کے ساتھ، کو دو تین بار وہ باہر نکلی چیختی چلاتی ہوئی، اور پھر آگ کے اندر گھسے، لیکن انہوں نے نہ آگ بجھانے کی کوشش کی، نہ اس کو بچانے کی کوشش کی، اسی طرح جل گئی۔
تو جب وہ وہاں سے جانے لگے، فارغ ہو گئے اپنے کام سے، تو اس کے ڈرائیور نے کہا ان کو کہ بھائی کچھ نہ کچھ صدقہ کر دو، یہ کام اچھا نہیں ہوا آپ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تجھے شوق ہے صدقہ، تو کر دے، ہم تو نہیں کرتے۔ وہاں سے وہ اسی رات پنڈی گئے اپنے گھر، اور رات گزاری انہوں نے۔ صبح ہوئی، ناشتہ بناتے ہوئے سلنڈر پھٹا، سارے گھر کو آگ لگی، 6 بندے ان کی وہیں پہ جل کے لاشیں مسخ ہو گئی ان کی ساری، بچے جلے، بیوی جل گئی، والدہ بھی ان کی جل گئی ادھر ہی، اور خود جو فوجی صاحبان تھے دونوں، وہ بھی ان کی بھی لاشیں آئیں، 6 بندوں کی لاشیں اس واقعے کے صرف دوسرے دن۔ واللہ عالم اس کی وجہ کیا ہوگی، اسباب کیا ہوں گے، لیکن یہ ایک بات سننے کو ملی بہت سارے افراد سے کہ یہ واقعہ یوں ہوا اور یوں ڈرائیور نے کہا اور یہ ان کا جواب تھا۔ تو شاید اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ بہرحال ظلم کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی انسان کے ساتھ، نہ کسی جانور کے ساتھ۔ انسان جب کوئی عمل ایسا کرتا ہے تو بس اوقات، اب انہوں نے جلائے بچے تو خود بھی بیچارے آگ کے ذریعے جلے، بجھانے کی بڑی کوشش کی لیکن نہ بجھ سکی آگ ان سے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، بہت سارے گناہ تو ہم کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو متکبرانہ جب انسان کا انداز بن جاتا ہے کسی بات کے کرنے میں، کسی عمل کے کرنے میں، تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ گناہ ہو جائے، عاجزی انکساری ہو جائے، معافی ہو جائے اور دل میں ندامت آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو جب گناہ بھی ہو اور گناہ کے بعد تکبر بھی ہو تو یہ چیز اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جو مقدر میں تمہارے تکلیف لکھی ہے آ کے ہی رہے گی، تم لاکھ تدبیریں کر لو، تمہاری تدبیریں تقدیر پر غالب نہیں آ سکتی، تم عاجز نہیں کر سکتے ہو اللہ کو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وما انتم سے مراد مشرکین ہے، معجزین بمعجزین حربا فی الارض، تم زمین، اے مشرکو تم زمین میں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اللہ رب العزت کی پکڑ تم پر آئے گی۔ اگر ہم اس کا وہ ترجمہ کریں جو میں نے پہلے کر دیا، تفسیر کر دی کہ جو مقدر میں تکلیف ہے تو یہ سب کے لیے عام ہوگا، اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ مشرکین کے لیے خاص ہوگی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی مددگار۔ دوست وہ جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا دے، اللہ کے عذاب کو تم سے ہٹا دے، اور نصیر وہ جو اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا دے۔ ومن آیاتی ہی، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے الجواری فی البحر کالاعلام، اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں بتلائیں توحید کی، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے ومن آیاتی الجوار، جوار یہ جاریہ کی جمع ہے، اور جاریہ کا معنی چلنے والی۔ اللہ نے یہاں فلک نہیں فرمایا، فلک کا معنی بھی کشتی، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں جوار فرمایا تاکہ صرف کشتی کے وجود پہ نظر نہ رہے، اس کے چلنے پہ بھی نظر ہو، چونکہ آگے بات چلنے کی جا رہی ہے۔ ومن آیاتہ الجواری فی البحر، سمندر میں، کل اعلام، اعلام علم کی جمع، اور علم کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو، بڑی اونچا ہونے کی وجہ سے ایک نشانی بن جائے۔ مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں فرمایا کل جبال، کل اعلامی کل جبالی، پہاڑوں کی طرح، جیسے پہاڑ بطور علامت اور نشانی کے بہت بڑے ہوتے ہیں، ایسی گویا کشتیاں بھی ایک بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ہیں۔ تب بھی یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اور اب تو اس میں بڑی جدت آ گئی، کئی منزل کے جہاز ہیں، بحری جہاز بڑے بڑے، ایک چلتے پھرتے شہر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کشتیوں کا چلنا بھی ہے سمندر میں، کل اعلامی پہاڑوں کی طرح۔ ان یشاء یسکن الرِّیحَ، اگر اللہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو وہ اس پانی کی پشت پر رکی رہیں، چلے نہ، کیونکہ عرب کے اندر جو کشتیوں کا چلنا تھا تو اس وقت زیادہ ہواؤں کے رحم و کرم پر ہوتا تھا۔ ہوائیں جس رخ پر ہیں، اگر وہ منزل کے رخ پر ہیں تو کشتیاں چلیں گی، منزل کے رخ پر نہیں ہے تو سفر کو کینسل کر دیا جاتا تھا، کالعدم کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ہوا کی 3 وصف بیان کیے۔ ایک وصف یہ کہ ہوا چل ہی نہیں رہی، تو ہوا رکی ہوئی ہے، کشتیاں بھی رکی ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہواؤں کے رحم و کرم پہ چلنا ہے۔ اب کی طرح نہیں ہے جیسے پیٹرول پہ، ڈیزل پہ یا سٹیم پہ
یا مختلف دیگر مشینوں کے ذریعے سے جہازوں کو چلایا جاتا ہے. ہوائیں اگر مخالف سمت سے بھی ہوں گی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، چل رہے ہیں. تو ہواؤں کے رحم و کرم پر تھے، تو ہوائیں رکی ہوئی ہیں تو کشتیاں بھی رکی ہوئی ہیں. اور اگر ہوا مخالف سمت سے ہے اور تیز ہے تو طوفانی ہوا کی صورت میں کشتیاں ڈوب بھی جاتی ہیں. یہ دوسرا وصف ہے. اور تیسرا وصف یہ ہے کہ ہوائیں موافق ہیں اور وہ منزل تک لے جاتی ہیں، ڈوبتے بھی نہیں ہیں، رکتی بھی نہیں ہیں. تو یہ تین وصف اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائے. تو پہلی بات یہ فرمائی وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں، کشتیاں ہیں جو پہاڑوں جیسے ہیں. اِن یشاء یسکن الرِّیحَ، اگر وہ چاہے تو ہواؤں کو ٹھہرا دے. فَیَظْلَلْنَ رَوَاکِدَ عَلَى ظَہْرِهِ، وہ اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں، پانی کی سطح پر کھڑی رہیں وہ کشتیاں. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک ایسی اس میں نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے. صابر اور شاکر ہونا ایمان کے دو وصف خاص ہیں. صابر مصیبتوں پر صبر کرنے والا، اور شاکر اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا، قدردان. یہ دوسرا وصف ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا او یوبقہن، یا پھر اللہ رب العزت انہیں تباہ و برباد کر دے، غرق کر دے. بما کسبو، تو غرق ہونا یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا. بما کسبو، جو انہوں نے کیا، یعنی اہل جاریہ نے کیا، اہل الجاریہ یا اہل الجواری یا اہل السفنی، کشتی والوں نے جو اعمال بد کیے، ان کے اعمال بد کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے. یوں بھی ہو سکتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، اور اللہ رب العزت بہت ساروں کو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ یعلم منصوب ہے. منصوب کیوں ہے؟ اس کی شروع میں کوئی حرف ناصب تو نہیں ہے، یعلم ہونا چاہیے تھا. علم یعلم، تو یعلم ہے، اس لیے مفسرین کرام اس کے شروع میں عبارت کو محذوف نکالتے ہیں. وہ عبارت محذوف یہ ہوگی کہ یغرقہم، اللہ رب العزت انہیں غرق کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں غرق کر دے. یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اللہ رب العزت ان کے اعمال بد کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دے، ان کشتیوں کو ہلاک کر دے. بما کسبوا، جو ان کے جو کشتی والوں نے اعمال کیے. ہلاکت کشتی کی ہے، اور بما کسبوا یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. کسبو، کسبا کسبا کسبو، اس لیے اس کا فاعل ذوی العقول بنے گا. کشتی والے جب گناہ کریں گے تو کشتیاں ہلاک ہوں گی، کشتیاں ڈوبیں گی، غرق ہو جائیں گی. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، اور بہت ساروں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اہل کو غرق نہیں کرتا. تو آگے پھر ہم عبارت محذوف یہ نکالیں گے کہ یغرقہم، اللہ جو انہیں غرق کرتا ہے، لینتقم منہم، تاکہ اللہ ان سے انتقام لے. وَيَعْلَمَ، اب یہ شروع میں لام آئے گی لیعلم. لینتقم منہم یہ محذوف عبارت ہے. جیسے لینتقم منہم کی شروع میں لام ہے، لام تعلیلیہ، لام کی، اور اس لام کی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، آپ نے نحو میں پڑھا. تو اسی طرح یعلموں کے یعلم اسی لام کی وجہ سے منصوب ہوگا جس لام کی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. تو وہ یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، جی نہیں، تاکہ جان لے وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں. ما لہم من محیص، یہ تیسری وجہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. چوتھی وجہ، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ رب العزت کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. اللہ رب العزت انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈبو دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں. فما اوتیتم من شیء، اور جو تم دیے گئے ہو کسی بھی چیز میں سے، دنیا کے اسباب، مال و متاع، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیا کا سامان ہے. دنیا کا سامان دنیا میں رہ جائے گا، اور موت کے بعد تم برزخ میں چلے جاؤ گے. برزخ کے اندر دنیا کا سامان نہیں جائے گا. حشر میں چلے جاؤ گے، دنیا کا سامان وہاں نہیں جائے گا. وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. وابقا، اور باقی رہنے والا ہے. للذین آمنوا، لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. تفسیر مظہری میں ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جیش الاسرہ کے اندر سارے مال کو خرچ کر دیا، اور جب پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کیا چھوڑا، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑا. تو اللہ نے فرمایا وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وہ ابقا، اور باقی رہنے والا ہے.
للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے، اس لیے کہ دنیا کے اندر خرچ کرنے کا اجر صرف اور صرف ملے گا انہی کو جو ایمان لا چکے۔ ایمان اکائی ہے، ایمان اساس ہے، اور ایمان بنیاد ہے، باقی ساری تو اس کی شاخیں ہیں۔ تو شاخیں تبھی سرسبز و شاداب ہوں گی جب بنیاد ہوگی، بنیاد ایمان ہے، ایمان کی وجہ سے تو اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اور پھر ان کا وصف یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ مال کو خرچ کرنے کے بعد متزلزل نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، پھر وہ اپنے لیے فکر مند نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا سارا مال خرچ نہ کرو، زیادہ مال بھی خرچ نہ کرو، تھوڑا تھوڑا خرچ کر دو اللہ کے راستے میں، تاکہ کیونکہ ہمارا توکل کامل نہیں ہے، ہمارا بھروسہ اللہ پہ کامل نہیں، ہم ڈگمگا جائیں گے، ہم زیادہ مال دینے کے بعد پریشان ہو جائیں گے کہ ہم کیا کریں اب۔ تو وہ لوگ توکل کے اعلیٰ معراج پر تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم کیا کریں گے، وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے تھے، وہ سارا مال دے کر بھی اللہ پر اسی طرح خوش تھے جس طرح پہلے خوش تھے، ان کی خوشی اور رضا کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ والذین، یہ انہی کی صفات ہیں توکل کرنے والوں کی، والذین یجتنبون کبائر الاسم، جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور فواحش سے بچتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں سارے کبیرہ گناہ آگے، اور فواحش کے اندر وہ گناہ آگے جن پر حد لازم ہوتی ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ فواحش کی تفسیر میں فرمایا موجبات الحدود، جو حدود کو واجب کرتے ہیں۔ تو یہ عطف البعض علی الکل کی قبیل سے ہوگا، بعض فواحش سے مراد بعض ہے، یہ کبائر الاسم کے اندر داخل ہے، تو کل پر پھر بعض کا عطف کیا گیا۔ دوسری تفسیر اس کے زرطانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم سے مراد وہ گناہ ہیں جو عقائد میں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، وہ یہاں سے یہ مراد ہے، اور الفواحش کے اندر جو عملی غلطیاں وہ مراد ہیں، وہ کبیرہ گناہ جو عملی طور پر کرتے ہیں وہ مراد ہے۔ تیسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم سے مراد کبیرہ گناہ ہے سارے کے سارے، پھر فحاشی، اریانی، بے حیائی، یہ خاص طور پر چونکہ اللہ کے ہاں مغضوب ہے، معتوب ہے، اور اللہ رب العزت اس کو انتہائی ناپسند کرتا ہے، اس لیے اس کو خاص طور پر الگ سے ذکر کیا فواحش کو۔ ہم پیچھے سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں نا، سورہ احزاب میں میرے خیال پڑھا نا جی، وہ کیا آیت تھی جی؟ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ تو اس آیت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاحشہ نکرہ ہو تو اس کا کیا معنی ہے، اور اس کا نکرہ موصوفہ ہو تو اس کا کیا معنی ہے، اور اگر اس پہ الف لام آ جائے تو کیا معنی ہے۔ تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر فواحش پر الف لام آ جائے فاحشہ کے لفظ پر تو اس سے مراد زنا ہوتا ہے، تو یہ تیسری تفسیر یوں ہو جائے گی۔ یہ پہلا وصف ان کا والذین یجتنبون کبائر الاسم، پہلا وصف تو ان کا آ گیا توکل والا، اور دوسرا وصف یہ آ گیا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش۔ تیسرا وصف ان کا یہ ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ غصے سے بے قابو نہیں ہوتے، معاف کرتے ہیں۔ غصے سے وہ بے قابو نہیں ہو جاتے، غصے سے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ عین غصے کی حالت میں معاف کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کا خاصہ بیان کیا۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی اطاعت کو قبول کرتے ہیں۔ ویسے استجابہ کا معنی ہوتا ہے جواب دینا، قبول کرنا۔ پھر جب اس کو باب استفعال پہ لاتے ہیں تو باب استفعال میں چونکہ حروف زیادہ ہو جاتے ہیں تو زیادتی حروف سے معنی کے اندر مبالغہ آ جاتا ہے۔ تو والذین استجابوا لربہم کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی اطاعت خوب اچھی طرح کرتے ہیں، فوراً مانتے ہیں اللہ کی بات کو، جو حکم آیا فوراً مان لیا، تو یہ ان کا یہ وصف ہے، ایمان والوں کا چوتھا وصف آ گیا۔ پھر اطاعت کے اندر چونکہ سب سے مقدم اور سب سے اہم چیز نماز ہے، تو فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو وہ قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ طے ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حکام وہ لوگ ہوں جو تم میں سے بہترین ہوں، مالدار تمہارے سخی ہو جائیں، اور معاملات تمہارے باہمی مشاورت سے ہو جائیں، تو تمہارا زمین پر رہنا بہتر ہے، یعنی تمہاری زندگی بہتر ہے۔ اور جب حکام تم میں سے وہ لوگ ہوں جو بدترین ہوں، مالدار تمہارے بخیل ہو جائیں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، اس وقت زمین کی پیٹھ کی بجائے زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تفسیر مظہری۔
تو اس وقت زمین کا پیڑ تمہارے لیے بہتر ہے. باقی مشورے کی اہمیت کیا ہے، مشورے کے آداب کیا ہیں، مشورے کے احکام کیا ہیں، یہ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. ہم صرف قرآن پاک کے الفاظ کو حل کرتے جائیں، میرے خیال میں اس میں ٹائم بچ جائے گا ہمارا. مشورہ سنت مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صاحب رائے سے مشورہ لینا چاہیے. اسلام نے شورائی نظام جو قائم کیا وہ اسی وجہ سے کیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. انسان کو اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے، دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مشورہ جس سے کر رہے ہیں وہ مشورہ دینے کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے. اسلامی جمہوری جو ہے، اسلام کے اندر جو جمہوریت ہے وہ یہ جمہوریت ہے کہ صاحب رائے سے رائے لی جائے. جو مغربی جمہوریت ہے وہ جمہوریت یہ ہے کہ گٹر صاف کرنے والا اور ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر دونوں کو انہوں نے برابر کر دیا. اس نے مہر لگائی، اس نے ووٹ دیا، تو دونوں کا ووٹ برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے اس میں، دونوں کی رائے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جبکہ اسلام اس چیز کا لحاظ کرتا ہے، اور یہی زیادہ عقل کے قریب ہے، اور یہی زیادہ فہم اور بصیرت کے قریب ہے کہ صاحب رائے سے صرف رائے لی جائے، ہر ایک اس کا اہل نہیں ہوتا. اور اس طرح مشورہ میں یہ بھی ہے کہ جس کا مشورہ لیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مشورہ مانا بھی جائے. مشورہ ہے، حکم نہیں ہے. تو اگر کوئی جس کو آپ مشورہ دیتے ہیں اگر آپ کی وہ رائے کو قبول نہیں کرتا تو آپ کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ معرف القرآن میں دیکھ سکتے ہیں مزید تفصیل. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، تو مراد اس سے زکوٰۃ ہے. یا مطلق خرچ کرنا بھی مراد لے لیں تو خرچ کرنے کے اندر زکوٰۃ بھی آ جائے گی. اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیادی ارکان نماز اور زکوٰۃ، ان کے درمیان وَشَاوِرْهُمْ فِي وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ جو فرمایا، یہ مشورے کی اہمیت اس سے اور بھی زیادہ واضح ہوگی. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. اور وہ لوگ جو کہ جب انہیں کوئی ظلم پہنچتا ہے، بغ کا معنی سرکشی بھی کیا جاتا ہے، ظلم بھی کیا جاتا ہے، ہم ينتصرون تو وہ انتقام لیتے ہیں. ایمان والوں کا ایک وصف اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمایا کہ ایمان والے ایسے ہیں کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. جیسے بھی ہم نے پڑھ لیا پیچھے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا یغفرون، تو وہ معاف کرتے ہیں. ہم یغفرون، وہ معاف کرتے ہیں. اور یہاں اللہ رب العزت انہی کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرما رہا ہے کہ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. غصہ آئے تو قابو کرتے ہیں غصے کو، غصے میں کسی سے بدلہ نہیں لیتے. غصے میں عام طور پر چونکہ زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اور پھر اگر کوئی ان سے زیادتی کرتا ہے اور زیادتی کرنے میں اصرار کرتا ہے تو وہ اس سے انتقام لیتے ہیں. ایک مطلب اس آیت کا یہ بتلایا گیا کہ پہلی آیت کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ مسلمانوں کو معاف کرتے ہیں، اور اس آیت کا تعلق کافروں کے ساتھ ہے، کافروں سے وہ انتقام لیتے ہیں. معاف کرتے ہیں دوسرا مطلب، دوسری تفسیر، جہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. وہ معاف کر، جب وہ غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں. تو معاف ان کنہیں کرتے ہیں جو نادم ہوں، جو شرمندہ ہوں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ ہم ینتصرون. انتقام کن سے لیتے ہیں؟ جو اپنے گناہوں پر ضدی بن جاتے ہیں اور گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، ظلم پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی سے باز نہیں آتے، تو پھر انہیں سزا بھی دیتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ ایمان والے فساق و فجار کے سامنے خود کو ذلیل نہیں کرتے، بلکہ وہ ان سے انتقام لے کے ان کے ظلم کو روک دیتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اسے معاف کر دیا تو یہ دوبارہ غلطی نہیں کرے گا، تو آپ معاف کرنا آپ کے لیے افضل ہے، بہتر ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی کی ہے اس نے، پھر غلطی کی، اب اگر اس کو معاف کیا تو یہ میرے حق میں بھی اچھا نہیں، اس کے حق میں بھی اچھا نہیں، اوروں کے حق میں بھی اچھا نہیں. اگر آج میں نے اس کا راستہ نہ روکا، ہاتھ نہ روکا، یہ مجھے چھوڑ کر کسی اور پہ بھی ظلم کرے گا، پھر اسے انتقام لینا زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ آپ اسے ظلم سے روک دیں، اور ظلم کو روکنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ اسے بدلہ لیں، اسے سزا دیں، تو آپ کی سزا پھر اس کو ظلم سے روکے گی. وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا. اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے. ایک تو یہ بات تقابل کی وجہ سے کہی گئی، جو بدلہ ہوتا ہے وہ برائی نہیں ہوتا، وہ تو بدلہ ہے، وہ تو عدل ہے، وہ تو انصاف ہے، لیکن چونکہ ہے شکلاً ایک جیسا ہے اس لیے اس کو سیئۃ مثلھا کہا گیا، اسی جیسی برائی. دوسرا اس میں ساتھ ہی انتقام کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات فرما دی کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. اس میں تنبیہ ہے اس بات کی طرف کہ انتقام اب لے تو سکتے ہیں لیکن آپ انتقام میں زیادتی نہیں کر سکتے.
انتقام کے اندر آپ زیادتی نہیں کر سکتے، اور لازمی بات ہے کہ جب آپ کسی سے انتقام لیں گے کچھ نہ کچھ تو زیادتی آپ سے ہو ہی جائے گی، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہم انسانوں سے برابری 100% برابری ممکن نہیں ہے، ہم کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر ہی جائیں گے بولنے میں، ہاتھ چلانے میں، اس لیے اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ اعادہ کیا، فمن عفا، جو معاف کر دے گا، وہ اصلح، اور اصلاح کر لے گا، فاجرہ علی اللہ، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے معاف کر دیا اور میں نے اپنے عمل کو ٹھیک کر لیا تو یہ ظالم بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور یہ سمجھے کہ میں نے تو اپنی ساتھ زیادتی کی، یا یہ سمجھے کہ اس نے مجھے برا بھلا کہا اور میں خاموش ہو گیا تو یہ میری عزت نفس مجروح ہوئی ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے فاجرہ علی اللہ، پھر اجر اللہ کی ذمہ ہے تیرا، اس لیے کہ تو نے معاف کر دیا۔ ان اللہ عفو تحب العفو، اللہ معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے معاف کریں اور معافی کو پسند کر لیں۔ انہ لا يحب الظالمین، اور اگر آپ برائی کا بدلہ پورا پورا نہیں لیں گے، تھوڑا سا بھی زیادہ کریں گے تو یہ ظلم ہوگا، اور یاد رکھو اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه، اور جس نے انتقام لینے کے بعد، جس نے مظلوم ہونے کے بعد انتقام لیا، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ان کے لیے کوئی الزام نہیں ان پر، سبیل کا معنی یہاں الزام، بعد ظلمه، بعد مظلومیته، اپنے مظلوم ہونے کے بعد اس نے انتقام لے لیا، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ہم اسے تان و تشنیع نہیں کر سکتے، اور ہم انہیں کسی طرح ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے، کسی طرح کا الزام نہیں دے سکتے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں بغیر کسی وجہ کے، بغیر حق کے وہ بغاوت کرتے ہیں، اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولمن صبر، وہ شخص جس نے صبر کیا، وغفر، اور معاف کر دیا۔ صبر کرنا کسی کی تکلیف پر، وہ زبانی ہو، قولی ہو، فعلی ہو، عملی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، اس پہ صبر کر لینا، پھر اس سے بھی اوپر والا درجہ کہ معاف بھی کر دینا۔ ایک تو یہ کہ صبر کرے لیکن دل میں ناراضگی ہے، صبر کرے لیکن اس نے معاف نہیں کیا، اس نے کہا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اور دوسرا یہ کہ معاف بھی کر دے۔ جیسے میں نے ابھی ایک دو دن پہلے سبق کے اندر بات آئی تھی تو میں نے بتلایا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے برا کہا تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اس نے سچ کہا تو میرا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر اس نے جھوٹ کہا تو میرا اللہ اسے معاف کر دے۔ تو یہ ہے کاملین کا، متوکلین کا درجہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس نے وَلَمَنْ صَبَرَ، جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور اس نے معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے کاموں میں سے، عظیم کاموں میں سے، عزم کا معنی عظیمت، یہ عظیمت کے کاموں میں سے ہے، یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے، یقیناً اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، ہمت چاہیے۔ اللہ رب العزت ایسی ہمت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے متوکلین کے جو اوصاف اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذاتی مبارکہ پر کامل توکل بھی نصیب فرمائے، اور یہ سارے اوصاف ہمیں اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس کافی ہے جی سبق؟ مطلب میرا خیال کافی ہے جی انشاءاللہ۔ جی جی کافی ہے۔ سبق کے بارے میں کوئی بات ہو ذہن میں تو آپ پوچھ لیں جی۔ جی 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 یہ فَإِن يَشَأِ اللَّهُ، یہ یشاء کے یہ آخر میں جو الف ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، جی یشاء اللہ کیوں نہیں آیا جی؟ فَإِن یشاء، وَإِن يَشَأِ اللَّهُ، کون سا صیغہ یہ یشاء اللہ؟ جی کون سا صیغہ یشاء؟ مضارع ہے نا؟ مضارع ہیں جی۔ تو مضارع جب مجزوم ہوگا تو پھر کسرہ آئے گا نا اس میں آخر میں۔ وہ ان شاء اللہ پڑھتے ہیں نا، شاء اللہ، شاء، جی تو وہاں ماضی کا صیغہ ہے، یہ مضارع ہے، ان یشاء اللہ ہی ہے نا۔ جی ان شرطیہ کی وجہ سے مجزوم ہے نا۔ جی جی جی
جی جزاک اللہ۔